هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر فرمایا وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ، جب فیصلہ کر دے اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول، امرن، کسی معاملے کا، ان یکون لہم، کہ ہو ان کے لیے، الخیرۃ، کوئی اختیار، من امرہم، اپنے معاملے میں، ومن، اور جو کوئی، یعص اللہ، نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو تحقیق وہ بھٹک گیا بھٹکنا کھلم کھلا. اب یہاں مومن مردوں اور مومن عورت کو یہ کہا کہ جب تمہارا اسلام کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ تم مومن ہو، تو پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی فیصلہ آئے، چاہے وہ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، یا اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ آئے، چاہے تمہیں وہ پسند ہو یا نہ ہو، اب اس فیصلے پر تمہارا اختیار ختم، تمہاری چوائس ختم، ماننا ہوگا اس فیصلے کو. بس چاہے وہ تمہاری اپنا ذات کے معاملے میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ نے کوئی فیصلہ کیا تمہارے بارے میں، کوئی حکم دے دیا کہ یہ کرنا ہے تم نے، اور تم کو یہ ذاتی طور پر مجھے نقصان پہنچتا ہے، یہ میرا ذاتی حق ہے، میں اپنے معاملے میں جس طرح چاہوں میں اختیار رکھتا ہوں، میں اپنا فیصلہ کروں. نہیں، مومن مرد ہو یا مومن عورت، اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آئے تو ان کا ذاتی اختیار ختم ہو جاتا ہے، تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے. بس یہ ایک بڑی اہم ایفیلیشن ہے جو مومن ثابت کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا سر آنکھوں پہ، مگر میری خواہش یہ تھی، میں یہ چاہتا تھا، تو میں اپنی اس خواہش اور چاہت کو، اپنی چوائس کو ایک طرف پھینکتا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے، ان کے فیصلوں کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ مومن کا تعلق اپنے اللہ سے اور اپنے رسول سے کیسا ہونا چاہیے. یہ بڑی اہم محبت ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ اپنی محبت کو کم تر کر لے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو برتر بنا لے. ہر شے سے بلند تر ہے اور میں وہی حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو سوچئے، اب ذاتی طور پر بالفرض ایک صحابی تھے، ابو مرثد الغنوی، یہ ان کا نام تھا. تو یہ مسلمان ہوئے تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے اتنا کام کرتے تھے کہ مسلمان قیدی جو مکہ میں ہوتے تھے، یہ ان کو راتوں کو اٹھا کے لے آتے تھے. تو ایک رات اسی نیت سے گئے، چاندنی رات تھی، تو کسی چار دیواری کے ارد گرد راستہ تلاش کر رہے تھے کہ کس طرح میں اندر گھسوں. تو ایک عورت نے ذرا اوپر کھڑے ہو کے باہر جب دیکھا تو اسے ابو مرثد نظر آئے. تو یہ پرانا ایک تعلق تھا ان کا، جاہلی دور کا، فرینڈز تھے. آج کل یہ لفظ بڑا اچھا، بڑا آسانی سے ہم بول دیتے، یہ میری فرینڈ ہے، یہ میرا فرینڈ ہے، بڑے آسانی سے بول دیتے ہیں. میں کہتا ہوں جو شرم ہے، حیا ہے، وہ بھی رخصت ہو چکی ہے. یعنی کسی لڑکی کو یہ کہنا یہ میری فرینڈ ہے، کیوں ہم نقالیاں کرتے ہیں دوسروں کی؟ کیوں حیا نہیں آتی ہمیں شرم نہیں آتی؟ یعنی کوئی لڑکی کے منہ سے یہ لفظ نکلے یا لڑکے کے منہ سے، کیا وہ پسند کرے گا کہ اس کی بہن کو کوئی غیر لڑکا یہ کہے کہ میری فرینڈ ہے؟ وہاں تو ہم غیرت میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے کہ مومن اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ مومن کی خاص بات ہوتی ہے. تو بہرحال تو اس نے دعوت دی کہ آؤ
سہانی رات ہے، چاندنی رات ہے، رات ہمارے ساتھ گزار لو۔ تو ابو مرثد نے کہا نہیں، میں مسلمان ہو گیا اور اسلام زنا سے منع کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مانتے ہو کہ نہیں؟ ابھی شور مچاتی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے شور مچایا، خیر یہ بچ بچا کے بھاگ نکلے۔ تو مدینہ آئے تو نبی علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے رسول کیا کوئی راستہ ہے کہ میں اس عورت سے شادی کر لوں؟ اور فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اب بندے کا دل کر رہا ہے، مگر جب رسول اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تو انہوں نے دل سے نکال ہی دیا کہ اس عورت سے شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس اتنی سی بات تھی، ذاتی معاملہ تھا۔ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، یا واقعی میں اس سے پہلے شادی کر لوں اور پھر بعد میں اس کو میں مسلمان کر لوں گا، یا اس کے شر سے بچنے کے لیے کم از کم یہ ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں اور پھر اسی کے ذریعے سے میں بہت سے مسلمان قیدیوں کو باہر نکال لاؤں گا۔ بہت سی باتیں ہو سکتی تھیں، بہت سے بہانے ہو سکتے تھے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو اب ذاتی چوائس ختم، چھوڑ دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ مسلمان کو بتایا ہے کہ تم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا دین کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھنا ہے کہ اپنی خواہش کو ایک طرف کر دو، اپنے اختیار کو ختم کر دو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو بس اسی کو مان لو۔ لیکن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی ایسے مواقع پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بھٹکنا بالکل کھلم کھلا۔ تو وہ تو کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے نا۔ جب اس نے اپنی چوائس کو دیکھ لیا اور اللہ کو اس کے رسول کے حکم کو نہ مانا تو یہ بھٹکنا تو ہے، اور کیا ہے۔ اب یہ ایک تمہید تھی، آگے دیکھیے جو ایک بڑا زبردست واقعہ پیش آتا ہے سیرت نبوی کے، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح صحابیات نے یا دوسروں نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم کیا ہے۔ وہ اس طرح ہوا کہ سیدنا زید جو تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہ بولے بیٹے، آپ نے ان کی شادی اپنی کزن سے کرائی، پھپھی کی بیٹی تھیں سیدہ زینب بنت جحش، ان سے کرائی۔ اور جب رشتہ مانگا تو وہ ناراض بھی ہوئے، انہوں نے کہا ہم تو چاہتے تھے آپ کریں گے، اور ہم قریشی ہیں، آپ ہی کے برادری کے ہیں، آپ ایک آزاد کردہ غلام سے ہماری بیٹے کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ آپ نے اتنا کہا تھا اور گھر کی طرف سے یہ رائے آئی، مگر سیدہ زینب کو جب علم بات آئی، جو پکی مسلمان مومنہ خاتون تھی، انہوں نے گھر والوں کو کہا اگر اللہ کے رسول نے فرمایا تو کر دو، مت نافرمانی کرو، مت دیکھو اس بات کو کہ میں کون ہوں اور زید کون ہے، کر دو۔ تو اختیار ختم، مان لیا، شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد اتفاق سے ان کی انبن ہوئی، ذہن نہ مل سکے، تو ایسے موقع پہ سیدنا زید جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو گھر میں کچھ ہوتا تو اس کا ذکر آپ سے کر دیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو ایک بار تو کوئی تعلقات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ زید نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے رسول مجھے طلاق دینا پڑے گی، ہم آپس میں نہیں رہ سکتے۔ تو ایسے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور زید کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ، اور جب اللہ کے رسول آپ فرما رہے تھے لِلَّذِي، اس شخص سے یعنی زید سے، انعم اللہ علیہ، انعام کیا اللہ نے جس پر، یعنی ان کو ایک غلام تھے، آپ کی سرپرستی میں دے دیا اور آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو آپ کے سرپرستی میں دینا یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور انعام کیا آپ نے جس پر، آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، آزاد کر کے ان کو منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا، یہ اور انعام تھا، مہربانی تھی آپ کی۔ یہ حضرت زید کی منقبت ہے کہ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اللہ اور رسول دونوں نے مہربانی کی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کیا کہہ رہے تھے آپ
امسک علیک زوجک، روکے رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور ڈرو اللہ سے، یعنی اس کو طلاق نہ دو، بیوی بنا کے رکھو، اور بیوی کے جو تعلقات ہیں ان میں خدا خوفی کو درمیان میں ضرور رکھو، کوئی غلط حرکت نہ ہو تم سے کہ بیوی کے جذبات مجروح ہوں یا اس کی عزت نفس پر حرف آئے، اور تم بھی اپنے آپ کو درست رکھو۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں، کس چیز کو چھپاتے تھے؟ چھپا یہ رہے تھے کہ انہوں نے طلاق کی جب بات کی کہ اس طرح ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، تو آپ کے دل میں یہ فوراً بات آئی کہ جب زید کا پیغام بھیجا تھا تو اس وقت زینب کے گھر والوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو چاہتے تھے آپ کر لیں، اور آپ زید کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں، اور اگر ان کی انبن ہونے کے بعد طلاق ہوتی ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر والے یہی کہیں کہ اب آپ شادی کریں اس سے۔ تو یہ خیالات آ جا رہے تھے، تو انہی چیزوں کو اللہ کے رسول اپنے دل میں چھپا رہے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اور جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اسے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے۔ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر بالفرض کل کو یہ طلاق دیتا ہے اور مجھے اس سے شادی کرنا پڑتی ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ منہ بولا بیٹا تھا، اس کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی، اور آپ اس بات کو چھپا بھی رہے تھے، اور اللہ چاہتا تھا کہ میں اس کو اب ظاہر کر دوں۔ تو یہ ایک مختصر سی بات ہے، باقی لوگوں نے بڑی روایات کہانیاں بیان کر دی ہیں جو بالکل غلط ہیں اور ضعیف روایات ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک انسان ہونے کے ناطے سے ان کو سمجھایا کہ اپنے تعلقات کو بہتر بناؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہو، طلاق نہ دو، مگر چونکہ اللہ کا ایک فیصلہ تھا اور ان دونوں کی انبن ہونی تھی، ان دونوں کی شادی چلنی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کچھ اور بہت سے مسائل نکالنا چاہتا تھا اور لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا تھا، جاہلی دور کے جو رسم و رواج تھے ان کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں آپ تو لوگوں سے ڈر رہے تھے، مگر اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ میں اس کو اب ظاہر کر دوں، اور اللہ نے ظاہر کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ڈریں اس سے۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈریں، لوگوں سے کیا ڈر ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہتے ہیں اس کو آج کل؟ پیئر پریشر، اس کے ہر کوئی قائل ہوتا جا رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ بلکہ کیا ہو، واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ڈریں اس سے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے بھائی، لوگوں سے کیا ڈرنا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، کیونکہ اس کی نافرمانی ہوئی وہ ناراض ہوگا، اور ناراض ہونے کے بعد سزا دے سکتا ہے۔ لیکن لوگ اگر ناراض ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ چھٹ جائیں گے، دوستیاں نہیں کریں گے، ختم ہو جائیں گی، سزا تو نہیں دے سکتے نا۔ فلما قضا زید، تو بہرحال سیدنا زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دی، انہوں نے اپنی عدت گزار لی۔ تو اس موقع پہ اللہ فرماتے ہیں فلما قضا زید، پھر جب پوری کر چکے زید منہا، اس سے، وطرن، حاجت کو، زوجناکہا، نکاح کر دیا ہم نے آپ کا اس عورت سے۔ بس زید اپنی اس بیوی کے ساتھ رہے، اتفاق سے ان کی انبن ہو گئی، انہوں نے طلاق دے دی، تو کھل کے اللہ نے بات کر دی ہے۔ اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ان کے نام کے ساتھ آیا، فلما قضا زید۔ یہ بھی بہت بڑا مقام ہے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
تو یہ ذکر ایسا ہے، واقعہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے اہل اسلام کے لیے ایک اصول، قاعدہ، ضابطہ اور قانون بن گیا ہے کہ جاہلی رسموں کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے، اور دین جو ان باتوں کو پروموٹ کرتا ہے یا اصلاح کی کوشش کرتا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ اس میں انسان کے ذاتی فیصلے نہ آئیں، معاشرے کو نہ دیکھیں، لوگوں کے پریشر کو نہ دیکھیں، بلکہ کس کو دیکھیں؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک مومن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر ایسے مواقع پر اپنے اختیارات کو ایک طرف کر لے، اپنی خواہشات کو ایک طرف کر لے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دے۔ تو یہاں فرمایا فلما قضا زید منها وطرا، جب پوری کر چکا زید اس عورت سے حاجت کو۔ وطر سے مراد کیا ہے؟ یعنی شادی کی جو ضرورت ہوتی ہے، میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہوتا ہے، وہ یعنی وہ ان کے ساتھ رہے ہیں، کچھ عرصہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد انبن ہو گئی اور پھر طلاق ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول اب اس عورت نے اپنا وقت گزار لیا ہے، عدت گزار لی ہے، تو زوجناکہا، نکاح کر دیا ہم نے آپ کا اس عورت سے، ہم نے نکاح کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر جب ان کی انبن ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما دی کہ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ، تو اب ان کی عدت جو ہی ختم ہوئی تو سیدنا زید کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں تم ہی زیادہ قابل اعتماد ہو، تم ایسا کرو کہ جاؤ زینب کے پاس میرا رشتہ لے جاؤ۔ آپ اندازہ کریں، انبن ہوئی ہے، شادی ہوئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، وہ زید کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، سب کچھ ہو گیا۔ اسی زید کو کہا کہ اب تم جاؤ میرا رشتہ زینب کے لیے لے جاؤ، کیونکہ اس معاملے میں تم پر ہی اعتبار کر سکتا ہوں۔ آج کوئی سوچ سکتا ہے؟ بندہ کہتا ہے میں اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں گلی میں بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن یہاں اسلام وقتی غصے کو نکال کے ہمیشہ کے ایک اصول کا پابند مسلمان کو کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بس اس کے تم پابند ہو جاؤ، اپنے غصوں کو دل سے نکالو، مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ پیغام لے کے گیا اور ام المومنین کے پاس گیا تو وہ اپنے گھر میں تھی، تو میں نے جا کے سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ پیغام دیا تو وہ کیسے دیا کہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر میں گیا تو وہ آٹے کا خمیر بنا رہی تھی، میں نے جب ان کو دیکھا تو عظمت فی صدری، میرے سینے میں ان کی تعظیم اور بڑھ گئی کہ یہ پہلے تو میری بیوی تھی اور ہماری انبن ہوئی، کوئی غصہ ہوتا ہے، طلاق ہو گئی، میرے ساتھ رہی نہیں، لڑائیاں ہوتی تھیں ہماری، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیغام میں دینے کے لیے وہاں پہنچا تو ان کی تعظیم میرے سینے میں بہت حد تک بڑھ گئی کہ یہ اب چھوڑو اس بات کو کہ تمہاری سابقہ بیوی ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں کرنی، ان کے ساتھ رہنا اچھا نہیں تجربہ ہوا، غصے ہیں، نہیں، بلکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آیا ہوں، یہ ام المومنین اگر بن جائیں گی اور بن جائیں گی تو اس اعتبار سے ان کا مقام اور مرتبہ میرے دل میں اور زیادہ بڑھ گیا اور تعظیم آ گئی۔ عظمت فی صدری فلم استطع ان انظر الیہا، تو میں تو ان کی طرف دیکھ ہی نہ سکا۔ حین عرفت ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد ذکرہا، جب سے ہی مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد کیا ہے،
تو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال میں جب گیا تو وہ یہ کام کر رہی تھیں کہ اپنے آٹے کے خمیر بنا رہی تھیں. تو میں گیا تو فولیتھا ظہری، میں نے ان کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی پیٹھ ان کی طرف کر دی. وَنَكَصْتُ عَلَىٰ عَقِبِي، اور میں نے سر جھکا لیا. وَقُلْتُ، اور میں نے کہا یا زینب ابشری، زینب تمہیں خوشخبری ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرکی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں، مراد یہ کہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں. قالت، تو وہ جواب دیتی ہیں ما انا بصانعۃ شیئا حتی اؤامر ربی، میں کوئی کام نہیں کرتی جب تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کیا دل میں بات بٹھاتے ہیں میں اس وقت تک کچھ نہیں کروں گی. فقامت الی مسجدہا، تو کھڑی ہوئیں اور اپنی گھر کے اندر جہاں نماز پڑھنے کی جگہ تھی وہاں مصلی پہ کھڑی ہو گئی. بس ادھر یہ ہوا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتار دی، اور آیت کا یہ حصہ کہ فلما قضا زید منہا وطرن، پھر جب پوری کر چکا زید اس سے اپنی حاجت کو، زوجناکہا، تو ہم نے نکاح کر دیا آپ کا اس زینب سے. بس تو یہ نکاح ہو گیا. اور اس پہ بڑی خوش ہوا کرتی تھی. امہات المومنین سے کہا کرتی تھی تمہارا نکاح زمین پہ ہوا ہے، تمہارے ماں باپ نے کیا ہے، میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے میرے رسول سے کر دیا، عرش پہ ہوا ہے میرا نکاح. پھر یہ بات جو اہم ہے، جو سمجھنے کی ہے، وہ یہی ہے کہ قانون بنا دیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور وہ اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دے تو جو مالک ہے یا جس نے اس کو بیٹا بنایا تھا وہ باپ کی حیثیت نہیں رکھتا، وہ اپنے مقام پہ، یہ اپنے مقام پہ. یہ اگر طلاق دیتا ہے تو انسان، باپ جس کو کہا جا رہا تھا، وہ اس کی مطلقہ سے شادی کر سکتا ہے. کتنے اصول نکلتے ہیں اس میں. آج ہم کہتے ہیں کہ سید جو ہے نا وہ سیدوں میں شادی کرے گا، یا سیدہ جو ہے وہ سید میں شادی کرے گی، چاہے وہ 40-50 سال کی ہو جائے. کیا سیدہ زینب سیدہ نہیں تھی؟ اور خود زید کون تھے؟ وہ سید تھے، غلام تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تھا. مسلمان ہوئے، بڑے اچھے مسلمان ہوئے، آپ نے بیٹا تک بنا لیا، مگر اپنے نہیں تھے، قریشی نہیں تھے، غیر قریشی تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نکاح کرایا. اگر یہ ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کراتے. یہ تو اب اتفاق کی بات ہے کہ انبن ہو گئی. لوگ کہتے ہیں انبن ہو گئی نا، اسی وجہ سے تو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. وہی کیا اپنوں کے درمیان جب شادیاں ہوتی ہیں تو انبن نہیں ہوتی؟ چچا کی بیٹی سے انسان شادی کر لے، ماموں کی بیٹی سے کر لے، پھوپھی کی بیٹی سے کر لے، تو کیا وہاں انبن نہیں ہو جاتی؟ وہاں کون سی ضمانت ہوتی ہے، گارنٹی ہوتی ہے اس بات کی کہ ان کی اب شادی بن چلے گی؟ وہاں بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں. وہ اپنے ہوتے ہیں. اور غیروں کے بہت سے ایسے کیس ہیں کہ غیروں میں جب شادی کی گئی ہے تو ان کی بہت اچھی بنی ہے، اور اپنوں کی شادیاں اکثر و بیشتر ناکام ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ باتیں کرنا درست نہیں ہے. تو یہاں یہ باتیں بھی پتہ چلی کہ اسلام نے صرف مسلمان کی حیثیت سے دوسرے کو تسلیم کیا ہے، اور اس اسلامی رشتے کو خونی رشتے پر ترجیح دی ہے. بس اس لیے آپ فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، حسب نسب کو نہ دیکھنا، مال کو نہ دیکھنا، حسن کو نہ دیکھنا، صرف دین کو دیکھنا. وہ دیندار لڑکی تمہیں کہیں مل جائے اس سے شادی کر لو، تم کامیاب رہو گے، بڑی اچھی لائف گزرے گی. بس یہ بھی دیندار لوگ تھے، ان کی انبن ہو گئی، اتفاق ہے، نہیں بنی. تو یہ ثبوت ہے اس بات کے کہ یہ ضمانت نہیں ہوتی کہ انسان اپنوں میں کرے
شادی بڑی اچھی رہے گی، وہ بھی مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں، نہیں ہوئیں شادیاں کامیاب. اور اسی طرح دیندار لوگ دینداروں میں شادی کریں تو وہاں بھی بعض اوقات کامیاب نہیں ہوتی، ہو جاتا ہے. ہاں دین نے اتنی بات ضرور کہی ہے کہ جب تمہارے پاس، یعنی لڑکی والے کو کہا کہ جب تمہارے پاس ایک ایسا رشتہ آ جائے جو ایک مسلمان ہو، نیک ہو، مگر صاحب اخلاق ہو، تو پھر دیر نہ کرنا، شادی کر دو. آپ نے یہ دو چیزیں شرط کے طور پر رکھی ہیں، نیک اور صاحب اخلاق. یہ ہوں تو دیر نہ کرنا. ٹھیک ہے؟ صرف اس کو نہ دیکھو کہ نیک ہے، اس کو نہ دیکھو اور جی ہم نے تو دیکھا تھا 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، بڑا اچھا قرآن پڑھتا تھا، مگر جب شادی کی ہے تو اندر سے شیطان نکلا ہے. حقیقت ہے، ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں. اور بھئی آپ نے اخلاق دیکھا اس کا؟ آپ اس کے اخلاق کو دیکھیں کہ وہ لوگوں سے کیسے ملتا ہے، کیسی بات کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ اس کے جو طریقے ہیں وہ کیسے ہیں. یہ اسلام چاہتا بھی یہی ہے کہ لوگوں کی تربیت ایسی ہو تاکہ ان کے اندر کی خوبیاں باہر آئیں، پتہ چلیں. کیونکہ معاملات، شادی ایک لوگوں کے ساتھ آپس میں رہنے کا ایک معاملہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف بیوی کے ساتھ ہی رہنا ہے. کوئی وہ گڑیا نہیں ہے جس کی زبان نہ ہو، جس کے کان نہ ہو. نہیں، وہ زبان رکھتی ہے، اس کے کان ہے، اس کی زبان ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی فیملی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ اخلاق سے چلتے ہیں کہ انسان دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ کیسے رکھتا ہے. تو اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی تربیت ہو. اس تربیت کو آپ یوں دیکھیں نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ وہ بڑے زبردست قسم کے خلیفہ تھے، مگر مسلمانوں پر نظر بھی رکھتے تھے. آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا بڑی مریل چال چل رہا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہے، بیمار ہو؟ کہتا نہیں. کیا وجہ ہے؟ بس میرا دل کرتا ہے میں ایسے چلوں. لگائیں اس کو، ایک تو سیدھ ہو کے چلو، مرد بن کے چلو. آج ہماری چالیں بھی درست نہیں ہیں، یعنی ہمیں حقیقت ہے کہ ہمیں چلنا بھی نہیں آتا صحیح. یعنی ہم چلتے ہیں نا جب تو اپنی چال کو ہم دیکھیں، کوئی یوں یوں چل رہا ہے، کوئی ڈھیلا چل رہا ہے، کسی نے سر جھکایا ہے، کسی نے اکڑا ہوا ہے. وہی ایک جو مناسب سی چال ہے وہ ہماری ہونی چاہیے. اور یہی وہ تربیت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی. اور قرآن مجید کی آیتیں بھی میں بتا رہی ہیں کہ مرد کی الگ شخصیت ہے، عورت کی الگ شخصیت ہے. مرد کے اندر خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنی ہوتی ہیں اور عورت کی خوبیاں اپنی ہوتی ہیں. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوبیوں کو ضم نہ کریں. مرد اپنی خوبیاں اپنے پاس رکھے، عورت کی خوبیاں نہ اپنائے، اور عورت کی خوبیاں اپنے پاس رہنی چاہیے اور مردوں کی خوبیاں نہ اپنائے. تو یہ طریقے ہیں جو دین سکھاتا ہے. تو یہاں پر بہرحال یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح آسمان پہ کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے پاس چلے گئے. اور پھر اگلے دن آپ نے ولیمہ کیا، اور ولیمہ بھی بڑے زور شور سے کیا، اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا اور یہ بات پھیلی، خوب پھیلی کہ اسلام میں جو تبنی کا، ایڈاپشن کا جو قانون ہے وہ جاہلیت کا تھا، اسلام نے اس کو ختم کر دیا ہے. اور اب یہ قانون ہے کہ باپ کا بیٹا جو ہے وہی اسی اپنے باپ کا ہی ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا، چاہے وہ منہ بولا ہی کیوں نہ ہو. اور منہ بولا بیٹا جب نہیں رہا تو اس کی بیوی بہو نہیں رہی. اب ان کی آپس میں اگر انبن ہوتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے تو جس کو منہ بولا بیٹا، جس شخص نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وہ اب غیر ہے، وہ باپ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اس سے شادی کر سکتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شادی اس طرح ہوئی اور اس قانون کو بالکل ختم کر دیا گیا. یہ جاہلی رسم تھی اور یہ ابھی تک باقی ہے. یہ مسلمان ہی ہیں، اسلام ہی ہے جو اس رسم کو ختم کر سکتا ہے، ورنہ کوئی اور ختم کرنے کا روادار نہیں ہے.
تو یہ کیوں کیا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی تنگی، فی ازواجی، بیویوں کے معاملے میں، ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی، اذا قضوا، جب وہ پورا کر چکے، منہن، ان سے، وطرا، حاجت کو، وکان امر اللہ، اور ہے حکم اللہ کا، مفعولا، ہو کر رہنے والا۔ تو یہاں بتایا یہ قانون اس لیے بنایا، یہ نکاح اللہ کے رسول ہم نے آپ سے اس لیے کر دیا تاکہ اہل ایمان پر آئندہ کوئی بھی تنگی نہ ہو کہ میرا ایک منہ بولا بیٹا تھا، میں نے اس کی شادی کی تھی، جس عورت سے اس کو طلاق دے دی اس نے، کیا میں اب اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ کوئی تنگی محسوس نہ کرے، بالکل کر سکتا ہے۔ قانون یہی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح سیدہ زینب سے اس بات کا ثبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بنایا ہے، اللہ کے رسول سے اس پر عمل کروایا ہے، تو کوئی بھی مسلمان آئندہ اپنے دل میں یہ تنگی محسوس نہ کرے کہ کیا ایسی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے جو مفعولا، ہو کر رہنے والا تھا، یعنی اللہ چاہتا تھا کہ اس قانون کو امپلیمنٹ کرے اور اسی طرح کرے، اسی ذریعے سے کرے، تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کامیاب ہوئی اور یہ حکم اب اس نے امپلیمنٹ کر دیا ہے اور مسلمان کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ما کان علی النبی، نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، من حرجن، کوئی تنگی، فیما، اس میں جو فرض اللہ، فرض کیا اللہ تعالیٰ نے، مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، لہو، اس کے لیے، سنت اللہ، طریقہ ہے اللہ کا، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خلو من قبل، جو گزر چکے اس سے پہلے، وکان امر اللہ، اور ہے حکم اللہ کا، قدرم مقدورا، ایک اندازہ مقرر کیا ہوا۔ بتایا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا نبی کے لیے بھی جائز ہے۔ نبی اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی نہ لائے، یہ اللہ نے فرض کر دیا اس کے لیے کہ یہ حکم ہے، اب فرض ہے اس پر عمل کرنا، اور نبی کے ذریعے سے اس حکم پر عمل کرایا ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نبی شادی کر سکتا ہے۔ نبی اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہ لائے کہ شاید کہ گناہ ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا، وہ اپنی عدت گزار چکی، دونوں میں علیحدگی ہو گئی، تو اب اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ کیا فرض قرار دیا ہے؟ کہ وہ عورت بہو نہیں ہے آپ کی جناب، آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں کوئی تنگی تھی، اللہ نے وہ بھی نکال دی، اور مسلمانوں کو بھی سمجھا دیا کہ نبی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اور نہ یہ عقیدہ رکھنا ہے اور نہ اس قانون کو تسلیم کرنا ہے کہ متبنہ کی بیوی سے جو بہو ہوتی ہے اس سے شادی کریں، کر سکتے ہیں۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خلو من قبل، جو گزر چکے اس سے پہلے، یعنی یہی حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو بھی دیا تھا، اور ان کو اس لیے دیا تھا تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔ اور یہ جملہ، یہ آیت اصل میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو منافق تھے اور اس کو بڑا نقص سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے زید، منہ بولا بیٹا، اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ یہ منافق اس قسم کی باتیں کرتے تھے، مگر قانون کیسے ٹوٹتا، جاہلی رسم کیسے ختم ہوتی؟ وہ عمل کروا کے ہی ہوتی ہے بھائی، اور نبی کے ذریعے اگر کروا لی جائے تو امت کے لیے ایک سنت بن جاتا ہے وہ عمل۔ تو اس لیے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور ہے اللہ کا حکم قدراً، ایک اندازہ، مقدورا، مقرر کیا ہوا۔ مراد یہ کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے جو ہو کے رہنا تھا، اور پختہ فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امپلیمنٹ کرنا تھا۔ الذین، وہ لوگ جو یبلغون، پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، پیغامات اللہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلے انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان کا یہی طریقہ کار تھا، یہ وہ لوگ تھے اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، عمل کر کے دکھاتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں ان سے کسی پیغام کے پہنچانے میں کوتاہی نہ ہو جائے،
اور ہم سے عمل میں کوتاہی نہ ہو جائے. اور اس سلسلے میں وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے. ان کے ہر وقت یہ خیال آتا تھا کہ تبلیغ میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی. تو یہ عمل بھی ایک تبلیغ کا تھا. تو پہلے لوگوں نے، پہلے انبیاء کرام نے اس پر عمل کیا. اللہ کے رسول، آپ بھی انہی رسولوں میں سے ہیں، آپ کی بھی وہی اخلاق، وہی صفات ہیں. تو آپ ایسے بنیے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریے. اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مخلوق سے بچا کے رکھے گا. آپ اپنا کام کریے جو اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے. لہذا یہ نکاح بھی وہی کام ہے جو رسالات اللہ میں شامل ہے، اللہ کے پیغامات میں یہ بھی شامل ہے. پھر سمجھایا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد، باپ کسی ایک کے، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، ولیکن، اور لیکن، رسول اللہ، رسول ہیں اللہ کے، وہ خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ، اور ہے اللہ، بکل، ساتھ ہر، شیء، ان چیز کے، علیما، خوب جاننے والا. یہاں بتایا کہ لوگوں ایک حقیقت ہے، کیا یہ زید ابن حارثہ جو ہیں یہ واقعی اللہ کے رسول اس کے باپ ہیں؟ سوچو تو صحیح. ایک سوال ہے تم سے، تمہارے اندر جتنے بھی مرد ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ زید تو اپنے باپ حارثہ کا بیٹا ہے. تو جب تم میں کسی مرد کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم باپ ہیں ہی نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نرینہ اولاد دی نہیں، اگر دی ہے تو وہ بچپن سے ہی اٹھا لی گئی. اب اس وقت جو مرد موجود ہیں، کیا ان میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ہیں، جبکہ آپ کی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے؟ تو جب یہ معاملہ ہے کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو پھر زید کی بیوی سے آپ کا نکاح کس طرح غلط ہو سکتا ہے؟ کیونکہ زید آپ کے بیٹے تھوڑی ہیں. زید نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو اس لیے سوچو، بلکہ کیا ہیں آپ؟ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، یعنی ایسے نبی ہیں کہ جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. ٹھیک ہے؟ تو جب نبی نے نہیں آنا تو پھر سوچنے کی بات ہے، تو آپ کے بعد کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا پھر، کیونکہ نبی چھوٹا ہوتا ہے، رسول بڑا ہوتا ہے. آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو جب کسی نبی نے نہیں آنا تو بعد میں رسول بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے؟ یہ یوں معنی کر لیں کہ آپ رسول اللہ ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نبی اللہ ہیں، کیونکہ اگر اللہ کے نبی کہتے تو پھر اس کا امکان تھا کہ آپ کے بعد رسول، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. تو رسول اور نبی دونوں کو ٹائٹل دے کے سارے راستے ہی بند کر دیے کہ آپ کے بعد رسول کو جا نبی بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول ہیں بھائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ریسیو کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو پہنچاتے ہیں اور خود عمل کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں. تو اب رسول اس پر عمل نہ کریں گے کہ کسی کی مطلقہ بیوی ہے، اگر رسول اس سے شادی نہیں کریں گے تو پھر قانون تو وہی رہا نا جاہلیت کا. رسول نے خود اپنے عمل سے اس جاہلیت کے قانون کو توڑنا ہے اور اللہ نے توڑوایا ہے. اور پھر یہ ایسے رسول ہے کہ آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. جب کسی نبی نے نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ شریعت بھی اب ختم کر دے، اس کے سارے مسائل کھول کھول کے بیان کر دے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ساتھ ہر چیز کے خوب جاننے والا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے. آپ کے بعد کوئی رسول نہیں اور نہ ہی کوئی نبی ہے. تو یہ بات جب آپ نے لوگوں کو سمجھائی
تو لوگ ان پر بڑی شاق گزری، بڑی مشکل بات گزری کہ ہیں اب کیا ہوگا، آسمان سے وحی بھی نازل نہیں ہوگی، لوگوں کی ہدایت کے راستے بھی بند ہو جائیں گے، اور پھر وحی کے ذریعے تو بہت سی جہاں بشارتیں ملتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُبَشِّرَاتِ، رسالت اور نبوت میرے بعد ختم، بس اتنا ہے کہ خوشخبریاں کچھ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دے دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وَمَا الْمُبَشِّرَاتِ، یہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا رؤیا الرجل المسلم، ایک مسلمان آدمی کا خواب، بس خواب میں اللہ تعالیٰ کچھ اس کو سجھا دے گا، ایک قسم کی خوشخبری مل جائے گی۔ وہی جزء من اجزاء النبوہ، نبوت کے جو 43 اجزاء ہیں اس کا یہ پہلا پارٹ ہے۔ نبوت کی 43 جو سیڑھیاں ہیں اس کے نیچے والی پہلی سیڑھی ہے، بس باقی 42 سیڑھیوں میں سے کسی سیڑھی پہ وہ قدم نہیں رکھ سکتا، نہ اس کا خواب اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے۔ تو وہاں اس کو کوئی خوشخبری مل جائے گی۔ وہ خوشخبریاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ انسان جب خواہش کرتا ہے کہ میں شادی کروں تو استخارہ کرتا ہے، تو استخارے میں اس کو ایک اچھی خوشخبری مل جاتی ہے، بندہ ذرا مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے مثلا خواب میں دیکھا کہ میں کسی باغ میں ہوں، وہاں اکیلا ہوں، گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، تو اچانک جس سے میں نے شادی کرنی ہے وہ آ گئی، تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، واہ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ خوشخبری ہے نا۔ تو اسی طرح کوئی بچی جس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ خواب میں دیکھتی ہے، وہ استخارہ کرتی ہے، تو خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ میں اپنے میاں کو میرے پاس بیٹھے ہیں اور ان کو میں کھیر کھلا رہی ہوں، تو وہ خوش ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح کے خواب ہوتے ہیں جس سے انسان ذرا خوش ہو جاتا ہے، یہ مبشرات ہوتی ہیں۔ نیکی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سے انسان خیر مانگتا ہے اور استخارے اچھے نکل آتے ہیں تو بندہ شادی کر لے، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھے لوگوں کو اسی طرح کے خواب آ سکتے ہیں، اور کیا آ سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں نا کہ وہ جہاز پہ بیٹھے فرانس جا رہے ہیں یا دبئی جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی بڑی مہنگی بیوی ہے، یہ تو خرچے کرائے گی۔ دیکھنا چاہیے، خوابوں کو بھی سمجھنا چاہیے انسان کو۔ تو اس طرح کے جو اچھے خواب ہیں جس سے انسان کی روح دل مطمئن ہوتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہی مبشرات یا مومن کے لیے باقی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، ذکرن، یاد کرنا، کثیرا، کثرت سے، اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر صبح و شام کے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، تکبیرات ہیں، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، یہ سارا ورد ہے، نبی علیہ السلام پر درود شریف ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ذکر ہے۔ تو اس کو خوب کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مومن اگر زمین پہ اللہ کا خوب ذکر کرے گا تو اوپر تو فرشتے خوب اللہ کا ذکر ہر وقت کر رہے ہیں، تو بندے کا ذکر بھی فرشتوں کے ذکر کے ساتھ جب مل جائے گا تو پھر دعا میں، استغفار میں وہ شامل ہو جاتے ہیں فرشتے بھی۔ تو اس طرح ایک مومن کے ذکر میں اگر دعا ہے، استغفار ہے، تسبیحات ہیں، تو وہ انتہائی مقرب فرشتوں کی تسبیحات اور استغفار کے ساتھ جب شامل ہوتی ہیں تو پھر فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، تو بندے کے حق میں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ اصل چیز ہے۔ اسی پہ فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بس جب تک عقل ساتھ دے اللہ کا ذکر انسان کرتا رہے، اور جب عقل ختم ہو جائے، پاگل ہو جائے انسان، یا اس کی یادداشت ختم ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو معذور ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر وہ اللہ کو خوب یاد کرتا تھا
اس کی عادت تھی، پاگل پن کے بعد اور یادداشت کے ختم ہونے کے بعد اس کا ایک ایک مرحلہ وہ ذکر شمار ہوگا، کیونکہ وہ یوز ٹو تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو اس طرح قبول کرتا ہے کہ بعد میں اگر وہ اللہ کو ذکر نہیں کر سکتا، اس کی یادداشت ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پہچان ہی ختم ہو گئی ہے، تو اس ایج میں وہ بالکل اگر خاموش ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے ذکر کو کاؤنٹ کر کے اس کے ایک ایک لمحے کو بھی ذکر میں شامل کر لے گا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اور ہم اگر اس محفل میں نیچے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے تم کرو تو صحیح، اذکرکم، میں اوپر کی جو ملأ اعلیٰ کی جو مجلس ہے اس میں پھر تمہیں یاد کروں گا. تو ہماری مجلس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی جو مجلس ہے وہ فرشتوں کی ہے، انتہائی مقرب فرشتے ہیں، ان میں اللہ ہمارا ذکر اگر کر دیتا ہے تو یہ گھاٹا ہے، یہ تو بڑے فائدے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس پہ کافی آپ نے اکسایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تمہارے اعمال میں بہترین اعمال کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں، وازکاھا عند ملیککم، اور تمہارے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس کے ہاں انتہائی پیور وہ عمل ہوں، وارفعھا الی درجاتکم، اور تمہیں درجات میں بھی سب سے بلند لے جانے والے ہوں، وخیر لکم من اعطاء الذهب والورق، اور سونا اور چاندی دینے سے بہتر ہوں. کیا ایسی چیز بتاؤں؟ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن کے سامنے جاؤ، اس سے لڑائی لڑو، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، تم ان کی گردنیں اڑاؤ کافروں کی اور وہ تمہیں مار کے شہید کر دیں، یہ اس سے بھی بہتر ہو. تو قالوا وما هو یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے، ضرور بتائیے. قال ذکر اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو. تو اللہ کو یاد کرنا کیسے ہوگا؟ ایک ہے لفظ اللہ، یہ اس کا نام ہے، یہ یاد کرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کوئی صفت، کوئی خوبی وہ یاد کیجیے. مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا مالک الملک، یا عزیز، یا غفار، یا وہاب. اس طرح اس کی صفات اس کو سامنے لا کے اس کو ذریعہ بنائیے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، صحیح معنوں میں، تب پتہ چلتا ہے، پہچان ہوتی ہے. اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کا ذکر. صرف اللہ 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 یہ ذکر نہیں ہے، یہ تو نام ہے بھائی، اور اس نام کی خوبی سے تم واقف ہی نہیں ہو. ہاں الرحمن کا ہو، لا الہ الا اللہ کا ہو، تو پھر دوسرے کو بھی سمجھ آتی کہ ہاں بھائی یہ ہے جو اللہ کو ہر وقت یاد کرتا ہے، اور اس طرح یاد کرتا ہے، اس طرح یہ مانتا ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح بیان کرو اسی کی صبح اور شام. صبح اور شام کی جو تسبیحات ہیں وہ بھی ضرور پڑھو. یہ اذکار ہیں، انسان بہرحال اپنی ایک عادت بنا لے، یہی عمر ہے، اس عمر میں اگر یہ عادتیں بن جائیں تو یہ ساتھ چلتی ہیں، کیونکہ یہی عمر ہے انسان اس عمر میں اذکار کو یاد بھی کر لیتا ہے، اور پھر اس پر عمل بھی اگر شروع کر دے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے. پھر اپنے دن کے ان اوقات کو وہ نہیں چھوڑتا. اور بہترین موقع جو ہوتا ہے نا اس کا، وہ ہوتا ہے نماز کے بعد آرام سے بیٹھ کے تشہد کی حالت میں انسان اللہ کا ذکر کرے، نماز کے بعد بھی، جس میں آپ فرماتے ہیں کوئی آیت الکرسی پڑھ لے، تسبیحات پڑھے، تسبیح فاطمی جس کو کہتے ہیں وہ پڑھے، استغفار کرے، اور اس طرح کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے کرے، آپ نے مانگی ہیں.
تو یہ مانگے. یہ بہترین وقت ہوتا ہے ذکر کا، بہترین وقت. اور ذکر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ میں کوئی بھی عمل کر رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، بحیثیت ایک مسلمان کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں سوچوں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، کیا یہ کروں گا اللہ خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا. تو عین اس وقت اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد کر کے اس کے حکم کے مطابق وہ کام کرنا جو جائز بھی ہو اور اللہ خوش بھی ہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یعنی میں کچھ لے رہا ہوں یا دے رہا ہوں، بیچ رہا ہوں یا کوئی خرید رہا ہے، تو اس موقع پر میں اللہ کو یاد کر لوں، بھائی میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ ناراض ہوتا ہے، میں نے شے خالص دینی ہے، ملاوٹ نہیں کرنی. اور خریدنے والا بھی اسی نیت سے خریدے، اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم معاملہ صحیح کرو، اس کو پورے پیسے دو اور چیز لو. اس نیت سے نہ لو کہ تھوڑے سے اب دے دوں گا اور باقی دیتا رہوں گا، مانگتا رہے گا. یہ طریقے درست نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد نہیں ہے. عین اس موقع پر بھی انسان اللہ کو یاد کرے. نکاح کر رہا ہے تو اس موقع پر بھی اللہ کو یاد کرے کہ اللہ نے اپنے آپ کو بیچ میں ڈال کے ایک حرام شے میرے لیے حلال کر دی ہے، اور پھر آئندہ بھی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی. تو یہ سب چیزیں جو انسان کو ذکر میں ڈال کے اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ ہی تعلق رکھے، ہر حال میں مجھے یاد رکھے، میرے احکام کو یاد رکھے، میری شریعت کو جو دی ہوئی ہے اس کو یاد رکھے اور اس پر عمل کرے. یہ ہے ذکر اللہ. والذی، وہی تو ہے جو یصلی، جو رحمت بھیجتا ہے علیکم تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں، لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے تمہیں، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، طرف روشنی کے، وکان بالمؤمنین، اور ہے مومنوں پر رحیما، خوب رحم فرمانے والا. یعنی اللہ کی یہ رحمتیں کیا کم ہیں؟ جس طرح ہم جی رہے ہیں، اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں، توفیق دی کہ ہم اس کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدے کرتے ہیں. تو یہ جب ہم کام کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، اور واقعی نازل ہوتی ہیں. جو نماز پڑھ لے، قرآن مجید پڑھ لے، اللہ سے دعا کرے اور گناہوں سے بچے، تو اللہ سے خوش ہو کے کیوں نہ اس کو اپنی رحمتوں سے نوازے. ادھر یہ ہوتا ہے اللہ خوش ہو کے اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے ایسے گھروں پر، ایسے لوگوں پر، اور دوسری طرف وملائکتہ، اور فرشتے بھی رب کی جناب میں ایسے بندے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا ان کو تاریکیوں سے نکال کے مزید روشنی کی طرف لے جا. یہ بھی روشنی ہے کہ تجھے یاد تو کرتے ہیں نا، تیری عبادت کرتے ہیں، مزید بھی تاریکیاں ہیں ان کے ارد گرد، دنیا ہے، گناہ ان سے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو ان سے نکال کے روشنی کی طرف لے جا. فرشتوں کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے، مقرب فرشتے ہیں. یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ اندیکھے کام ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے لیے یہ کچھ سب کچھ ہو رہا ہے، تمہارے لیے کر رہا ہوں. فرشتے تک تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ہے مومنوں پر خوب رحم فرمانے والا. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں پر اپنی رحمتیں خوب نازل کرتا ہے دنیا میں، اور خاص طور پر کل قیامت کو تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر خوب مہربان ہوگا، خوب معاف کرے گا انہیں. تحیتہم، ان کی دعا ہوگی، یوم، جس دن، یلقونہ، وہ ملیں گے اس سے، سلام، سلام. وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، اجرن کریما، اجر عمدہ، باعزت. یہ جب کل قیامت کو یا جنت میں ایک دوسرے کو ملیں گے، یہ قیامت کے دن جب یہ ملیں گے، تو اس وقت ان اہل ایمان کا ایک دوسرے کو جو تحفہ ہوگا، دعا ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ سلام علیکم. سلام کی دعا ہوگی کہ سلامتی ہے بھائی، اب بالکل بے فکر ہو، دنیا کے جھمیلوں سے تم نکل آئے، تفکرات سے تمہاری جان چھوٹی، امن نہیں تھا، بے چینی تھی، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، ان تمام حالات سے تم بچ کے اب آ گئے.
تم نے نیکیاں کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اب سلامن، سلامتی سلامتی ہے، نہ جان کا ڈر، نہ کسی دشمن کا ڈر، نہ جگہ چھننے کا ڈر، نہ مرنے کا ڈر، اور نہ ہی کوئی کسی شخص کی اذیت کا ڈر۔ یہاں ہم ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت کے ماحول میں اب رہیں گے۔ تم مجھ سے محفوظ رہو گے اور میں تجھ سے محفوظ رہوں گا، اور آرام سے ہمارا وقت گزرے گا۔ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے اجرن کریما، اجر عمدہ باعزت، یعنی ایسا اجر ہے جس میں ان کی عزت ہوگی، جن کے اکرام ہوگا۔ خود بندہ محسوس کرے گا کہ واہ کیا مجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کیا میری عزت ہے۔ حقیقت ہے، یعنی یہ بندہ فیل کرتا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی بھی اگر اس طرح کی عزت دے تو انسان واقعی سمجھتا ہے کہ میری عزت ہو رہی ہے، مگر قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بڑے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ دینی ہے، اور اس بندے کو اس کے نیک عمل کی وجہ سے معزز بنا دینا ہے ہر ایک کی نظروں میں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو، شاہدن، گواہی دینے والا، و مبشرن، اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر۔ اچھا، اس میں آپ ایک خوبی اور دیکھیں، مسلسل یا ایھا النبی، یا ایھا النبی آ رہا ہے اس صورت میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے، النبی یا الرسول، یا ایھا الرسول، ٹھیک ہے، مگر نبی کا نام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ، یا محمد، یہ نام نہیں لے رہے۔ اللہ بھی احترام کرتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ کو اس طرح ایڈریس کرنا گویا کہ لوگوں کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معمولی بنانا ہے، کہ اللہ اس طرح ایڈریس کرتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ کے نزدیک اگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ ہلکی پھلکی عزت ہے تو اتنی ہے، تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں یا محمد، مگر اللہ نے آپ کے ٹائٹلز جو ہے نا ان سے آپ کو ایڈریس کیا ہے۔ تو اس ایڈریس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کا احترام ایک ایک مسلمان پر حد سے زیادہ فرض ہے، کہ آپ کے جو خوبصورت ٹائٹل ہیں ان سے آپ کو یاد کیا جائے، آپ کا جو اپنا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ کو ایڈریس نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو اگر اسی طرح پکارتا ہے جیسے ایک دوست اپنے دوست کا نام لے کے پکارتا ہے، تو وہ یاد رکھے اس کے سارے نیک عمل میں برباد کر دوں گا، اور بندے کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری اتنی نیکیاں تھیں کہاں گئیں، صرف اسی گناہ کی وجہ سے کہ اس نے یا محمد کہا، کہ آپ کا احترام نہیں کیا۔ تو اللہ اتنا احترام کرتا ہے، تو یہی احترام کا سبق ہمیں دے رہا ہے کہ میں بار بار آپ کو جو ایڈریس کر رہا ہوں یا ایھا النبی، یا ایھا النبی کہہ کے، اس میں جہاں آپ کے مقام اور مرتبے کو بتا رہا ہوں، آپ کی سچائی کو بتا رہا ہوں کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں، وہاں میں لوگوں کو بھی یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام حد درجہ سے زیادہ یہ مسلمان پر فرض ہے، کہیں کوئی کمی نہ آنے پائے، کوتاہی نہ ہو اس معاملے میں، ورنہ عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو رسول بنا کے، شاہدن، گواہی دینے والا، و مبشرن، اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر۔ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول آپ کو چند باتوں کا مکلف کیا ہے، کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، وہ ذمہ داریاں دے کے ہم نے آپ کو دنیا میں رسول بنا کے بھیجا ہے، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں دیں، جو مان لیں آپ کو رسول، آپ کی تعلیمات، قرآن، ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت کی حامی بھریں، تو آپ ان کو خوشخبریاں دے دیں کہ کرو، وقتی طور پر یہ عمل ہیں، کرتے جاؤ، مرنے کے بعد جنت ملے گی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، مگر ہے وہ جنت کا حصول صرف اسی بنیاد پر مجھے رسول مانو، اس کتاب کو مانو، اور جو میں کہوں اور کتاب اللہ کہے اس پر عمل کرتے جاؤ اخلاص کے ساتھ۔ پھر وَنَذِيرًا،
اور آپ لوگوں کو ڈرائیں، وارن کریں کہ جو نہیں مانتے ان کو بتا دیں کہ بھائی میں نے بات پہنچا دی، اب تمہارا اپنا قصور ہے، سزا ملے گی اس کی، آپ ان کو وارن کر دیں بس۔ پھر وشاہدن، اور آپ شاہد بھی بنیں دوسری امتوں پر، دوسری قوموں پر، کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، یہ عربوں کے لیے نہیں ہے، غیر عربوں کے لیے بھی ہے، میں سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، کافۃ للناس۔ اور پھر آپ بحیثیت نبی کے اپنے طور طریقے، اپنی زندگی کا گزارنے کا طریقہ وہ بھی لوگوں کو بتا دیں، تاکہ یہ بھی گواہی بن جائے کہ یہ ہوتا ہے ایک مسلمان، اس طرح ہمیں رہنا ہے دنیا میں۔ آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بولنا، یہ سب بطور ایک گواہی کے دنیا کے سامنے آ جائے کہ ایک اچھا انسان بننا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، یعنی بشارتیں بھی ہیں اہل ایمان کے لیے کہ اللہ ان کو بہت بڑے فضل و کرم سے نوازے گا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور وہ پکارنے والا ہے اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چراغ ہے روشن، یعنی اللہ کے رسول یہ دعوت دینے والا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اپنی ذات کی طرف نہیں کہ میری عبادت کرو، میری شخصیت کو تسلیم کرو، میری شخصیت کی پوجا پاٹ شروع کر دو۔ داعیاً الی اللہ، آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے کہ لوگ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دیں، دوسروں کے آگے جھکنا، ان کی چاپلوسیاں کرنا، ان کے آگے گھٹنے ٹیکنا، ان کو سجدے کرنا، ان کے پاؤں پہ گرنا، یہ سب عبادت کے جو طریقے ہیں ان کو چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ رسول اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ پھر وسراجم، اور یہ اللہ کے حکم سے دے رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ وسراجم منیرا، اور روشن، چراغ روشن ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس چراغ کے مانند ہے جس کو ہم سورج کہتے ہیں۔ سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچ رہی ہے، ہر کوئی اس سے مستفید ہو رہا ہے، تو جو بھی اس روشن چراغ سے مستفید ہونا چاہتا ہے وہ اس کی طرف توجہ کرے، اس کی بات کو سنے، اس کی روشنی کو حاصل کرے، مانے، اور جو تاریکیاں ہیں وہ چھوڑ دے، ان کو، ان میں مت جائے، گمراہ کر دیں گے اس کو، کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ اور روشنی کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، تاریکی کو ہر کوئی چھوڑتا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یعنی آپ کا ایک ایک عمل لوگوں کے سامنے بالکل ظاہر ہے، لوگ جانتے ہیں یہ برحق ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ دھوکہ نہیں دیتے، آپ جو بات کرتے ہیں سچی کرتے ہیں، اور آپ کے ایک ایک عمل میں نکھار ہے۔ یہ ہے سراج منیر، بالکل اس طرح جیسے کہ سورج اپنی روشنی اور اپنی چمک ہر طرف پھیلا رہا ہوتا ہے، وینی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اپنی روشنی، اپنے اخلاق، اپنی بہترین سیرت، بہترین سلوک وہ پوری دنیا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس میں نہ چھوٹے اور بڑے کی تمیز ہے، نہ کالے اور گورے کی، نہ اپنے اور پرائے کی، سب کو آپ یہ روشنی دے رہے ہیں، سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کا دشمن جو تھا نا وہ بھی انکار نہیں کرتا تھا کہ واقعی اللہ کے رسول میں یہ خوبیاں ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیجیے اہل ایمان کو، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ بے شک ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرا، فضل ہے بہت بڑا، یعنی یہ ایمان اور عمل صالح کرتے جائیں، اس کے بدلے میں اللہ کے رسول اہل ایمان کو آپ خوشخبری دیجیے کہ اللہ کی طرف سے ان کو بہت زبردست قسم کا اجر ملنے والا ہے، اتنا ثواب ملے گا جس کا یہ تصور نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور نہ آپ اطاعت کیجئے کافروں کی، وَالْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کی، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور
نظر انداز کر دیجئے ان کی اذیت کو، وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجئے اللہ پر، وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ وکیلا، وکیل کارساز۔ باقی اللہ کے رسول کوئی کافر یا کوئی منافق کچھ بھی بات کرتا ہے آپ کان نہ دھریے، آپ ان کی خواہشات کو لبیک نہ کہیے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تکلیفیں آپ کو پہنچائیں اور آپ بیٹھ جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں، سست پڑ جائیں، ڈرنے لگ جائیں، کم ہمت بن جائیں۔ آپ یہ نہ کیجیے گا۔ یہ جو بلاغ ہے، یعنی دینی تعلیم جو آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، یا وحی کی جو تعلیم آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اس کا مقابلہ یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کو آپ نظر انداز کیجئے، آپ اپنے طریقے پہ چلتے رہیے اور ان کی اذیت پر صبر کیجئے، اور پھر اپنی اس پوری جہادی زندگی میں اللہ کے حضور درخواستیں بھی کیجئے کہ اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہ آپ کا حافظ بھی ہے، نگران بھی ہے اور مددگار بھی ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ ٹھیک ہے، تو یہیں تک کافی ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الله تعالى أنزله ورسوله